عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ عبد الحکیم عبد المعبود المدنی حافظہ اللہ، ناظم اجلاس فضیلت الشیخ حکیم اللہ محمدی حافظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر مؤقر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، 30-31 جنوری کا یہ پروگرام جو آج یہاں منعقد ہوا ہے، اس پروگرام کے لیے سب سے زیادہ جس شخصیت نے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے اور مجھے کانٹیکٹ کر کے یہ پروگرام دیا ہے، وہ آپ کی اس مسجد کے صدر جناب محمد اسلم صاحب برابر رابطے میں رہے۔ پہلے فروری کے لیے کوئی وقت کی بات چلی، لیکن فروری میں کوئی ٹائم نہیں تھا، تو پھر میرے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ ہی کوئی ٹائم بتائیے۔ تو میرے ساتھ مجبوری یہ تھی کہ میں بنگال کے دورے پر تھا، پورا ہفتہ میں وہیں تھا، تو میں نے پھر یہ راستہ نکالا کہ ایک ہی علاقے میں جو 2 دن کا پروگرام تھا، 30 اور 31 کا، میں نے ان لوگوں سے گزارش کی کہ آپ 1 دن کر لیجئے اور 1 دن کا پروگرام میں بامبے والوں کو دے دیتا ہوں۔ بڑے اصرار کر رہے ہیں اور انہوں نے خوشی خوشی اس بات کو مان بھی لیا، تسلیم بھی کر لیا۔ پھر میں نے اسلم صاحب سے کہا کہ 31 جنوری کا وقت میرے پاس خالی ہو رہا ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں تو پروگرام رکھ لیں۔ بہرحال 1 گھنٹے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ آپ کی 31 جنوری کی ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے، اور فوراً آنن فانن میں نے ٹکٹ بنایا اور آج میں آپ کے روبرو ہوں، اور اس دن سے برابر کانٹیکٹ میں لگے رہے۔ برابر اسلم صاحب کا فون آتا رہا۔ مسجد کے ایک اہم ذمہ دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور جتنے لوگوں نے اس اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، ہم سب کو اللہ رب العالمین رزق میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اور کہی جا چکی ہیں، کل سے اور آج تک جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، کل بھی آپ نے مختلف علماء کو سنا ہے، آج بھی آپ نے مختلف علماء کو ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں مختلف عناوین پر خطاب کرتے ہوئے آپ نے سنا ہے۔ بامبے والوں کی بڑی مجبوری یہ رہتی ہے کہ پرمیشن بہت ہی محدود ہوتی ہے۔ یہ بہار اور بنگال اور اپنے علاقے کا بستی اور گونڈا والا معاملہ یوپی کا نہیں ہے کہ جہاں پوری رات بھر جلسہ چلے اور کوئی ٹچ کرنے والا نہیں۔ ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کو اب آگے بڑھایا جائے اور بلا کسی تمہید کی میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو، میری نعمتیں، میرے انعامات، میرے گفٹس، میرے تحائف اتنے زیادہ ہیں تمہارے اوپر کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، تم ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو، تم ان کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ نہ کسی قلم میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے انعامات کو لکھ سکے، نہ کسی زبان میں وہ طاقت ہے کہ وہ
بھول سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی کمپیوٹر بنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکے، گن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ لا، صاف کہا، لا تحصوها، تم ان کو نہ تو احاطہ تقریر میں لا سکتے ہو، نہ احاطہ تحریر میں لا سکتے ہو، نہ اس کو کاغذ پر لکھ سکتے ہو۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اس روئے زمین پر جتنا سمندر ہے، سارے سمندر کے پانی کو اگر سیاہی بنا ڈالا جائے، سمندر، جو لوگ بھگول پڑھتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا، دنیا کے جس حصے میں ہم رہتے ہیں وہ 1/4 ہے، اس کے 3 گنا زیادہ پانی ہے۔ جس خشکی میں ہم اور آپ رہتے ہیں یہ 1/4 ہے، اس خشکی سے 3 گنا زیادہ پانی ہے، سمندر ہے۔ پھر اس میں سمندر کا پانی، جمنا کا پانی، گنگا کا پانی، تالاب کا پانی، اسی طریقے سے جھرنے اور ندیوں کا پانی، سمر کا پانی، اسی طریقے سے کنووں کا پانی، نل کا پانی، ٹنکی کا پانی، یہ سارا کا سارا پانی ملا لیا جائے اور اس کی انک بنا دی جائے، روشنائی بنا دی جائے، اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کی قلمیں بنا ڈالی جائیں، اور پھر ان سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا لکھی جائے، اس کی نعمتیں لکھنا شروع کی جائیں، تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، قلمیں گھس جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور نعمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ میں، بسم اللہ کے بعد آپ اس آیت کے پہلی آیت پر ذرا غور کیجیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو رب کہا تو رب کے ساتھ رب العالمین کہا، رب الانس نہیں کہا، رب الجن نہیں کہا، رب الحیوانات نہیں کہا، رب جمادات اپنے آپ کو نہیں کہا، یعنی وہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ انسانوں کا بھی رب ہے، وہ جناتوں کا بھی رب ہے، وہ فرشتوں کا بھی، فرشتے بھی اسی کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ ان کا بھی رب ہے، وہ رب حیوانات بھی ہے، وہ رب جمادات بھی ہے۔ وہ جس طرح ایک انسان کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور اس کی نشو و نما کرتا ہے، اسی طریقے سے آپ نظر ڈالیں تو ایک پودے کو بھی وہ پروان چڑھاتا ہے۔ ہم اور آپ زمین کے سینے کو چیرتے ہیں، اس میں دانہ ڈالتے ہیں، چاول کا دانہ، گیہوں کا دانہ، مکئی کا دانہ، باجرے کا دانہ، وہ دانہ پہلے سڑتا ہے، اس کے بعد اس میں کلہ پھوٹتا ہے، پھر زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے وہ باہر نکلتا ہے، اور پھر جیسے جیسے آپ اس کو پانی دیتے جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو ایک پیڑ کی شکل بنا دیتا ہے، اس کو بھی پروان چڑھاتا ہے اور اس درخت سے بھی پھل پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسانوں کو جس طریقے سے کھلاتا پلاتا ہے، ایک درخت کی بھی اسی طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ جو لوگ بایو پڑھتے ہیں اور سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور جن کا سبجیکٹ بایو ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ پیڑ اور پودوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے، ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے، ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے، اور یہ پیڑ پودے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین غذا دیتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، وہ صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، اور انسانوں میں بھی وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، اس نے رب المسلمین نہیں کہا ہے اپنے آپ کو، اس نے رب المؤمنین نہیں کہا اپنے آپ کو، وہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے۔ وہ جس طرح ایک مسلمان کو کھلاتا ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، ایک ہندو کو بھی کھلاتا ہے، ایک عیسائی کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔
ایک یہودی کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے، ایک مجوسی کو بھی دیتا ہے، ایک سکھ کو بھی دیتا ہے،